اس سے پہلے سیدوں کے 4 قتل مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے۔ کیا کہنے حسین تیرے انداز کے، حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا۔ حسین نہ پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں، حسین نے ہتھیلی جتنا صحرا خریدا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں، جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آیا۔ حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے، 7 دن تک امام حسین نے کھڑے رکھے۔ 10 محرم امام حسین نے طویل دن کا انتظار کیا۔ 10 محرم امام حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے۔ امام حسین نے فرمایا آج نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ تمہیں چھپنے دوں گا۔ تم نے اسلام کا نکاح بوڑھا ہوا تھا، تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر ہو، تم نمازیوں کے بھیس میں آ کر آل محبت سے دشمنی کرتے رہے۔ امام حسین نے جلال میں فرمایا آج میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، اب مجھے چھوڑ کر نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ جناب معصومہ کن کے روزے پر ایک عالم دین ہے جو ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا قبلہ میرا ہاتھ دیکھیے، میرے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ اس عالم دین نے اس مومن کا ہاتھ دیکھا اور پریشانی میں آ کر فرمایا جا مومن اپنے لیے دعا کر۔ وہ پریشانی میں اٹھا اور ساتھ ہی عزاداری ہو رہی تھی، وہاں جا کے ماتم حسین کرنے لگا۔ جب عزاداری ختم ہوئی تو اس عالم دین کے پاس دوبارہ آیا اور کہا قبلہ آپ میرا ہاتھ دوبارہ دیکھیے، آخر میرے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ اس عالم دین نے اس کا ہاتھ دوبارہ دیکھا اور حیرت زدہ ہو کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ اس مومن نے کہا قبلہ پہلے تو آپ پریشان ہو گئے تھے، اب اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ اس عالم دین نے کہا اے حسین کے عزادار سن، ماتم حسین کے بعد ہاتھوں کی لکیریں وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ حکم تھا کہ 2 جملے شہزادہ علی اصغر کے بھی پڑھوں، تو یاد رکھیے آل محمد کے کسی بھی بچے کا بچپنا پڑھنا اصل میں پڑھنے والے کا ہی بہت بڑا بچپنا۔ 10 رجب 60 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک علی اصغر کو سوائے بنو ہاشم کے کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ شہزادہ رہتا ہی بطول کی بیٹیوں کی چادر تطہیر میں تھا۔ 10 محرم حسین ابن علی نے علی اصغر کو خلاف تطہیر سے باہر نکال کر فرمایا علی اصغر اپنی مٹھیوں کو ایسے ہی مضبوط رکھنا تاکہ توحید بچی رہے، جو اپنی مٹھیوں میں توحید کو بنا دے اسے عرفان کی دنیا میں علی اصغر کہتے ہیں۔ عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا لیکن اب اس کی کوئی مثال نہیں۔ موسیٰ کا عصا پانی میں راستہ بناتا تھا لیکن اب اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن میں موسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر، قرآن میں عیسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر، لیکن نہ شبیہ عیسیٰ کے جھولے کی ہے نہ ہی شبیہ موسیٰ کے جھولے کی ہے، شبیہ ہے تو صرف علی اصغر کے جھولے کی۔ کتنی شبیہیں نکلتی ہیں علی اصغر کے جھولے کی، کتنے بے اولاد باب الحوائج کی شبیہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ باب الحوائج کی شبیہ سے اولاد مانگ کر بندہ اگر پھر بھی علی اصغر کے دادا کے ولایت پہ شک کرے تو وہ قاسق ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ علی اصغر کے جھولے سے بیٹا مانگا اور جب بیٹا پیدا ہوا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے ایک کان میں اقامت پڑھی اور پڑھا علی ولی اللہ، دوسرے کان میں مولوی صاحب نے اذان دی اور پڑھا علی ولی اللہ، اور اس کی ماں کو نصیحت کی کہ جب بھی اسے رزق دو تو ناد علی پڑھنا تاکہ جب بھی یہ پہلا لفظ زبان سے بولے تو یا علی بولے۔ ایسے ہی بچہ بولنے لگا، زبان سے نکلا یا علی، نیاز بانٹی گئی، گھر میں بڑی خوشی منائی گئی، مولوی صاحب کو بلایا گیا، ایسے ہی بچہ بولنے لگا تو اسے کلمہ پڑھایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، بچہ بالغ ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹا اب تم بالغ ہو گئے ہو، نماز تم پر فرض ہے لہٰذا نماز پڑھو۔ ایسے ہی اس نے اذان سیکھی، اقامت میں بھی 3، اذان میں بھی 3۔ جب تشہد کی باری آئی تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی اس بچے نے پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ تو مولوی صاحب نے کہا نہیں بیٹا یہاں رکیے، یہاں 2 گواہیاں ہی دیجیے، کیونکہ آج کی 14ویں صدی کی قوم نے مل کر علی کو فقہ کا مسئلہ بنا لیا ہے، یہاں 2 گواہیاں ہی دیجیے گا۔
ایسے ہی وقت گزرتا گیا، موت برحق ہے، موت آئی، اس کو قبر میں اتارا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کوئی ہمت والا نوجوان آئے اور اس کے کندھے ہلا کر کہے اسما افہم و علی و امامی و حسن و امامی و حسین و امامی و سجاد و امامی و باقر و امامی و قاظم و امامی و رضا و امامی۔ تب اس نوجوان نے اس میت کے کندھے چھوڑے اور مولوی کو پکڑ کر کہا مولوی صاحب جب یہ جیتا جاگتا تھا اس وقت ایک گواہی سے روکتے رہے، اب بالا کی گواہی کیوں دلوا رہے ہو؟ مولوی صاحب نے کہا کیا کرے بیٹا، ان کے بغیر گزارا بھی تو نہیں، تو جب قبر میں ان کے بغیر گزارا نہیں تو دنیا میں کسی بدبخت مولوی کہہ کے